بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے علماء میں سے تھے اور بہت مالدار تھے۔ وہ مسلمان ہوئے تو تمام غزوات میں نبی کے ساتھ شریک رہے۔ ان کی وفات غزوہ تبوک کے سفر کے دوران ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی علماء یہود میں سے تھے اور اسلام لائے تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو پہلی نظر میں دیکھا تو نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لیں، مگر دو نشانیاں نہ ملیں۔ ایک ان کا تحمل جو ان کے غصے پر حاوی ہوتا ہے، دوسری کسی نادان کی سختی اور شتی پر تحمل کا زیادہ ہونا۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی تمنا تھی کہ کسی ذریعے آپ سے کوئی معاملہ کروں تاکہ یہ نشانیاں بھی ظاہر ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم اپنے گھر سے باہر نکلے، ان کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی سوار آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہیں اور فاقے میں مبتلا ہیں، آپ مناسب سمجھیں تو ان کے پاس کچھ کھانے کا بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا ضرور کرتا، مگر میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نبی کریم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ابھی کچھ رقم لے لیں اور 2 ماہ بعد اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درست ہے۔ میں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 80 دینار دے دیے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 2 مہینے پورے ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ اس وقت ایک جنازے کے لیے باہر نکلے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ میں نے حضور کی قمیض اور چادر کو پکڑا اور غصے کی حالت میں آپ کی طرف دیکھا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق دو، اللہ کی قسم تم قریش کے لوگ بڑے وعدہ خلاف ہو، قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو۔ میں نے اسی طرح کی 2-4 اور باتیں کی۔ جب میری نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ غصے سے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح باتیں کہتا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اے عمر، اس کے ساتھ جا کر اس کا حق ادا کر دو اور 20 سیر کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ تو نے اسے ہراساں کیا ہے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا اور انہوں نے میرا حق بھی ادا کر دیا اور 20 سیر کھجوریں زائد دیں۔ میں نے عرض کیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سب کچھ میں نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں پہچان چکا تھا، صرف یہی 2 علامتیں باقی تھیں جو پہچان لیں۔ تم گواہ رہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔
کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا ہے۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مہو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے میں نے اسے نا امید نہیں رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت سر سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات مجھے نیند نہ آئی، میں نہایت درجہ بے چین رہا، میں آنکھ تک بند نہ کر سکا، باوجود اس کے کہ اس رات تہجد سے بھی محروم رہا۔ جب فجر کی نماز پڑھ چکا تو گھر سے نکلا، کسی طرح مجھ کو اطمینان نہ ہوا، پھر میں جامع مسجد میں ٹھہر گیا اور ایک واعظ کا وعظ سننے لگا تاکہ کچھ دل کو راحت ہو۔ میں نے اپنے دل کی ایسی کیفیت محسوس کی کہ اس کی سختی بڑھ جاتی ہے، میں وہاں سے چل دیا، دوسرے واعظ کے پاس ٹھہرا، وہاں بھی دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنے دل سے کہا، دل کے معالجوں کے پاس جاؤ اور جو لوگ محب کو محبوب کی راہ بتلاتے ہیں ان سے ملو، پھر بھی میرے دل کو قرار نہ ہوا اور سختی بڑھتی گئی۔ پھر میں نے کہا اب میں کوتوالی میں جاؤں، وہاں لوگوں کو کچھ سزا پاتے دیکھ کر شاید کچھ عبرت ہو، مگر وہاں بھی دل کی سختی کم نہ ہوئی۔ پھر میں نے کہا چلو قید خانے کو، شاید ان لوگوں کو جو مبتلا عذاب ہیں دیکھ کر دل ڈرے۔ جب میں قید خانے میں داخل ہوا اپنے دل کو کھلا پایا اور میرا سینہ کشادہ ہوا۔ ایک لونڈی خوبصورت قیمتی اوڑھنی اوڑھے ہوئے نظر آئی، اس کے پاس سے عطر کی خوشبو آتی تھی، پاک نظر نیک دل تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جب مجھ کو دیکھا آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ بغیر گناہ کیے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر گردن میں لٹکا دی، اور ان ہاتھوں نے کبھی خیانت نہ کی نہ چوری کی، میرے پہلو میں جگر ہے، میں جانتی ہوں وہ جل گیا، قسم تیرے حق کی اے دل کی مراد، میں سچی قسم کھاتی ہوں اگر تو میرے دل کے ٹکڑے کر ڈالے، تیرے حق کی قسم کبھی تجھ سے نہ پھرے گا۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے داروغہ سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ اس نے کہا لونڈی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے یہاں قید کیا ہے تاکہ درست ہو جائے۔ جب اس لونڈی نے داروغے کا کلام سنا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
میں نے اس سے ایسی باتیں سنی جنہوں نے مجھے بے چین کر دیا، مجھ کو غم دیا، جلایا، رلایا۔ جب لونڈی نے میرے آنسو دیکھے تو کہا، اے سری، تمہارا یہ رونا اس خدا کی صفت سن کر ہے۔ کیا حال ہوگا اگر تم اس کو پہچان لو۔ پھر وہ ایک ساتھ بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا تو میں نے کہا، اے لونڈی۔ جواب دیا، لبیک۔ اے سری، میں نے کہا، مجھ کو تو نے کیسے پہچانا؟ کہا، جب سے مجھ کو معرفت حاصل ہوئی جاہل نہیں رہی، اور جب سے خدمت کی سست نہ ہوئی، اور جب سے وصل ہوا جدا نہ ہوئی، اور مرتبے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا، تجھ سے سنا ہے کہ تو محبت کرتی ہے، تیرا دوست کون ہے؟ کہا، جس نے اپنے محبوں کے ساتھ مجھ کو معرفت دی اور اپنی بڑی عطا کے ساتھ سخاوت کی، وہ دلوں کے پاس ہے، محبوں کے طلبگار کا دوست ہے، سننا جانتا ہے، پیدا کرنے والا، حکمت والا ہے، سخی کریم، بخشنے والا رحیم۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔